اور جو کوئی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے تو یہی لوگ روز قیامت ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے خاص انعام فرمایا ہے، جو کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں۔ یہ فضل خاص اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ جاننے والا کافی ہے۔ اے ایمان والو، اپنی حفاظت کا سامان لے لیا کرو، پھر جہاد کے لیے متفرق جماعتیں ہو کر نکلو یا سب اکٹھے ہو کر کوچ کرو۔ اور یقیناً تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو عمداً سستی کرتے ہوئے دیر لگاتے ہیں۔ پھر اگر جنگ میں تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو شریک نہ ہونے والا شخص کہتا ہے، بے شک اللہ نے مجھ پر احسان فرمایا کہ میں ان کے ساتھ میدان جنگ میں حاضر نہ تھا۔ اور اگر تمہیں اللہ کی جانب سے کوئی نعمت نصیب ہو جائے تو پھر یہی منافق افسوس کرتے ہوئے ضرور یوں کہیں گا، گویا تمہارے اور اس کے درمیان کچھ دوستی ہی نہ تھی، کہ اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ بس ان مومنوں کو اللہ کی راہ میں حق کی مدد کے لیے لڑنا چاہیے جو آخرت کے عوض دنیاوی زندگی کو بیچ دیتے ہیں، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں جنگ کرے، خواہ وہ خود قتل ہو جائے یا غالب آ جائے، تو ہم دونوں صورتوں میں عنقریب اسے عظیم اجر عطا فرمائیں گے۔ اور مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں مظلوموں کی آزادی اور ان کے خلاف ہونے والی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جنگ نہیں کرتے، حالانکہ کمزور، مظلوم، مفقود مرد، عورتیں اور بچے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اپنی آزادی کے لیے پکارتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی سے نکال لے جہاں کے مؤثر اور طاقتور لوگ ظالم ہیں، اور کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا کارساز مقرر فرما دے اور کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا مددگار بنا دے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں ظلم و استحصال کے خاتمے اور امن کی بحالی کے لیے جنگ کرتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کیا وہ شیطان کی راہ میں طاغوتی مقاصد کے لیے جنگ کرتے ہیں۔ بس اے مومنو، تم شیطان کے دوستوں یعنی انسانیت کے دشمنوں سے لڑو، بے شک شیطان کا داؤ کمزور ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا جنہیں ابتداءً کچھ عرصے کے لیے یہ کہا گیا کہ اپنے ہاتھ دفاعی جنگ سے بھی روکے رکھو اور نماز قائم کیے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، تو وہ اس پر خوش تھے۔ پھر جب ان پر جہاد یعنی ظلم و تشدد اور جاہلیت سے ٹکرانا فرض کر دیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ مخالف لوگوں سے یوں ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی بڑھ کر، اور کہنے لگے، اے ہمارے رب، تو نے ہم پر اس قدر جلدی جہاد کیوں فرض کر دیا؟ تو نے ہمیں مزید تھوڑی مدت تک مہلت کیوں نہ دی؟ آپ انہیں فرما دیجئے کہ دنیا کا مفاد بہت تھوڑا یعنی معمولی شے ہے، اور آخرت بہت اچھی نعمت ہے، اس کے لیے جو پرہیزگار بن جائے، اور وہاں ایک دھاگے کے برابر بھی تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اے موت کے ڈر سے جہاد سے گریز کرنے والو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں وہیں آ پکڑے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہی ہو۔ اور ان کی ذہانت یہ ہے کہ اگر انہیں کوئی بلائی فائدہ پہنچے تو کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے اور اس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور واسطے کا کوئی دخل نہیں، اور اگر انہیں کوئی برائی نقصان پہنچے تو کہتے ہیں، اے رسول، یہ آپ کی طرف سے یعنی آپ کی وجہ سے ہے۔ آپ فرما دیں، حقیقتاً سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بس اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے؟ اے انسان، اپنی تربیت یوں کر کہ جب تجھے کوئی بلائی پہنچے تو سمجھ کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اسے اپنے حسن تدبیر کی طرف منسوب نہ کر، اور جب تجھے کوئی برائی پہنچے تو سمجھ کہ وہ تیری اپنی طرف سے ہے یعنی اسے اپنی خرابی نفس کی طرف منسوب کر۔ اور اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کی رسالت پر اللہ گواہی میں کافی ہے۔ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانا، بے شک اس نے اللہ ہی کا حکم مانا، اور جس نے روگردانی کی تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ اور ان منافقوں کا یہ حال ہے کہ آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کا حکم مان لیا،
پھر وہ آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ آپ کی کہی ہوئی بات کے برعکس رات کو رائے زنی اور سازشی مشورے کرتا ہے، اور اللہ وہ سب کچھ لکھ رہا ہے جو وہ رات بھر منصوبے بناتے ہیں۔ بس اے محبوب، آپ ان سے رخ انور پھیر لیجئے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، اور اللہ کافی کارساز ہے۔ تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اگر یہ قرآن غیر خدا کی طرف سے آیا ہوتا تو یہ لوگ اس میں بہت سا اختلاف پاتے، اور جب ان کے پاس کوئی خبر امن یا خوف کی آتی ہے تو وہ اسے پھیلا دیتے ہیں، اور اگر وہ بجائے شہرت دینے کے اسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے میں سے صاحبان امر کی طرف لوٹا دیتے تو ضرور ان میں سے وہ لوگ جو کسی بات کا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً چند ایک کے سوا تم سب شیطان کی پیروی کرنے لگتے۔ بس اے محبوب، آپ اللہ کی راہ میں اپنے دفاع اور حق کی مدد میں جہاد کیجیے۔ آپ کو اپنی جان کی سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا، اور آپ مسلمانوں کو جارحیت مسلط کرنے والے شر پسندوں کے خلاف جہاد پر ابھاریں۔ عجب نہیں کہ اللہ کافروں کو جنگی زور توڑ دے، اور اللہ گرفت میں بھی بہت سخت ہے اور سزا دینے میں بھی بہت سخت۔ جو شخص کوئی نیک سفارش کرے تو اس کے لیے اس کے ثواب سے حصہ مقرر ہے، اور جو کوئی بری سفارش کرے تو اس کے لیے اس کے گناہ سے حصہ مقرر ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب کسی لفظ سلام کے ذریعے تمہاری تکریم کی جائے تو تم جواب میں اس سے بہتر لفظ کے ساتھ سلام پیش کیا کرو، یا کم از کم وہی الفاظ جواب میں لوٹا دیا کرو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تمہیں ضرور قیامت کے دن جمع کرے گا، اور جس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے بات میں زیادہ سچا ہے۔ اور اللہ سے بات میں زیادہ سچا کون ہے؟ بس تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ کیوں ہو گئے ہو، حالانکہ اللہ نے ان کے اپنے کرتوتوں کے باعث انہیں کفر کی طرف پلٹ دیا ہے۔ کیا تم اس شخص کو رائے راست پر لانا چاہتے ہو جسے اللہ نے گمراہ ٹھہرا دیا ہے؟ اور اے مخاطب، جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لیے ہرگز کوئی راہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ وہ منافق تو یہ تمنا کرتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا، تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ، سو تم ان میں سے کسی کو حلیف نہ بناؤ، یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں مدینہ کی طرف ہجرت کر کے اپنا صدق و اخلاص ثابت کریں۔ پھر اگر وہ اپنے معاہدہ امن سے روگردانی اور جارحیت کا ارتکاب کریں تو انہیں گرفتار کر لو، اور دوران جنگ انہیں جہاں بھی پاؤ قتل کر ڈالو، اور ان میں سے کسی کو حلیف نہ بناؤ اور نہ مددگار، سوائے ان لوگوں کے جو ایسی قوم سے جا ملے ہوں کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ امان موجود ہو، یا وہ حوصلہ ہار کر تمہارے پاس اس حال میں آ جائیں کہ ان کے سینے اس بات سے تنگ آ چکے ہوں کہ وہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے دلوں کو ہمت دیتے ہوئے یقیناً انہیں تم پر غالب کر دیتا تو وہ تم سے ضرور لڑتے۔ پس اگر وہ تم سے کنارہ کشی کر لیں اور تمہارے ساتھ جنگ نہ کریں تو تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں، تو اللہ نے تمہارے لیے بھی صلح جوئی کی صورت میں ان پر دست درازی کی کوئی راہ نہیں بنائی۔ اب تم کچھ دوسرے لوگوں کو بھی پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ منافقانہ طریقے سے ایمان ظاہر کر کے تم سے بھی امن میں رہیں، اور پوشیدہ طریقے سے کفر کی موافقت کر کے اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، مگر ان کی حالت یہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں کے خلاف فتنہ انگیزی کی طرف پھیرے جاتے ہیں تو وہ اس میں اوندھے کود پڑتے ہیں۔ سو اگر یہ لوگ تم سے لڑنے سے کنارہ کش نہ ہوں اور نہ ہی تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں اور نہ ہی اپنے ہاتھ فتنہ انگیزی سے روکیں تو تم انہیں پکڑ کر قید کر لو اور انہیں قتل کر ڈالو جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہیں کھلا اختیار دیا ہے۔